بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے مانتا ہوں جیسے حضور کے صحابہ نے مانا. سبحان اللہ. ہر بات میں اس کا ذہن، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ، اس کی سوچ بالکل ٹھیک ہونی چاہیے. اب کسی کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے حضرت صاحب عقیدہ ٹھیک ہونا یہ شرط آپ نے لگا دی کہ قرآن میں ہے. میں نے کہا جی بالکل پڑھیے قرآن کیا ہے. اللہ فرماتا ہے من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. اللہ نے فرمایا عمل اچھے ہوں، کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، لیکن اس کے اچھے عمل کی قبولیت کی شرط اس کا صحیح العقیدہ مسلمان ہو. اگر کوئی بندہ صحیح العقیدہ مسلمان نہیں ہے اور اس کے عقیدے میں کوئی بھی بات ایسی ہے جو قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہے، تو یاد رکھیے گا ایسا انسان نمازیں پڑھ کر بھی ثواب سے محروم ہے، قرآن پڑھ کے بھی ثواب سے محروم ہے، روزے رکھ کے بھی ثواب سے محروم ہے، کیونکہ سارے کا سارا ثواب یہ اللہ نے شرط لگا دی ہے. کس سے؟ عقیدے سے، ایمان سے، سچے نظریات سے. میں آسان کر دیتا ہوں اور آسان کرتا ہوں. اگر ہم خالی بھلائیوں کو ایمان سمجھتے ہیں کہ جڑا غریبہ کا بہت خیال کرے وہ زیادہ چنگا مسلمان ہے، وہ زیادہ چنگا بنتا ہے، تو پھر آپ یورپ میں چلے جائیں، بہت سارے لوگ جو عیسائی ہوں گے وہ غریبوں کو پیسے دے رہے. تو کیا غریبوں کو پیسے دینا اللہ کے نیک بندے ہونے کی نشانی ہے؟ تو ایسی بات نہیں. دنیا کے اندر ہر اچھا کام، چاہے وہ غریبوں کو کھانے کھلانا ہو، غریبوں کو کپڑے پہنانا ہو، وہ چاہے کسی کی بیٹی کو جہیز دلوانا ہو، ہر اچھا کام اللہ کی بارگاہ میں باعث اجر و ثواب تب بنتا ہے جب بندہ مسلمان. اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ کبھی بھی جنت کو کیا، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پہنچ سکتا. اور میں حدیث کی روشنی میں بتا دوں، جو اللہ کے محبوب کے امتی ہیں انہیں جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے پہلے آنا شروع ہو جائے. سبحان اللہ. جو حضور کے غلام ہیں جنت ابھی 500 سال کے سفر پر سمجھے اور انہیں جنت کی خوشبو پہلے آ جائے گی. یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو سچے مومن ہوں گے، جو پکے مسلمان ہوں گے. تو اللہ کا ولی بننے کی پہلی بات کیا ہے؟ عقیدہ ٹھیک ہو. عقیدے میں خرابی، اگر عقیدے میں خرابی ہے تو سب کچھ گیا. اب آئیے دوسری بات، عقیدہ ٹھیک ہو، عمل اچھا ہو. اگر ایک بندہ ہے وہ کہ میرا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ قرآن شریف نہیں پڑھتا، وہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، وہ سود اور رشوت کے پیسوں سے زندگی گزارتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سنت رسول کی چلتی پھرتی تصویر نظر آئے. معذرت کے ساتھ یہ اس سوچ اور اس بیانیے سے باہر آ جائیے کہ جتنے بہت مرید ہو وہ بڑا پیر ہے، جڑا بہتیاں مندریاں مارے وہ بڑا پیر ہے، جڑا لال نیلے پیلے چولے پا لے وہ بہت زیادہ بڑا اللہ کا ولی ہے. جی نہیں، اللہ کے ولی ہونے کا کرائیٹیریا اور میرٹ مریدوں کا زیادہ ہونا نہیں ہے. اللہ کا ولی ہونے کے لیے میرٹ مندریوں کا زیادہ ہونا نہیں ہے. اللہ کے ولی ہونے کا میرٹ کوئی لال نیلا پیلا رنگ نہیں ہے. اللہ کے ولی ہونے کی پہچان فقط یہ ہے کہ وہ بندہ سر سے لے کر پاؤں تک ویسا ہو جیسے اللہ کے محبوب کو پسند ہو. لہذا یہ چیز تو ذہن سے کلیئر کر دیں. میں اس پہ ایک چیز ایڈ کرتا ہوں، یہ ہر سال میں ایڈ کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. بہت سے نمازیوں کو تو یاد بھی ہو گئی ہوگی. دیکھیے جو ہے نا طریقت جسے ہم کہتے ہیں، پیر صاحب، پیر طریقت، راہبر شریعت، یہ لفظ بڑے خاص ہے. پیر طریقت، راہبر شریعت. راہبر شریعت کا معنی آتا ہے، سادہ لفظوں میں بتاؤں، ایسا بندہ جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلا. یہ راہبر شریعت کا معنی ہے. اب مجھے بتائیے، میں آسان کرتا ہوں، ہم جب اس دور میں اکثر ایک بات سمجھانے کے لیے کرتا ہوں کہ ہم ہیں بر صغیر کے رہنے والے، اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر جتنے مسلمان ہیں اللہ کے ولیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں.
میں خود مرید ہوں، میرے پیر و مرشد ہے پیر سید رضا حسین شاہ صاحب قندھاری حافظہ اللہ تعالی، اللہ آپ کا سایہ تعبیر سلامت رکھے۔ بڑے صغیر پاک و ہند کے لوگ اللہ کے ولیوں کے ماننے والے اور بڑی محبت رکھنے والے لوگ، لیکن آپ کو پتا ہے کہ مارکیٹ میں جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو اس کا ڈپلیکیٹ بھی مارکیٹ میں زیادہ آ جاتا ہے۔ توجہ رکھیے، کوئی موبائل کا ماڈل ہونا وہ زیادہ پاپولر ہو جائے، اس کے فیچرز اچھے ہو، اس کی جو لک ہے وہ اچھی ہو، تو دوسری کمپنیاں بھی اس جیسی شیپ والا، اس جیسے فیچرز والا موبائل مارکیٹ میں لانچ کرتی ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جو آئٹم مارکیٹ میں ان ہے اور پاپولر ہے ہم اس کا ڈپلیکیٹ تیار کرتے ہیں تاکہ ہماری بھی مارکیٹ اچھی ہو جائے، ریونیو اکٹھا ہو جائے۔ برے صغیر پاک و ہند کے اندر اللہ کے ولیوں سے محبت رکھنے والے، چاہنے والے، عقیدت رکھنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ اب ہوا کیا، کچھ بد نصیب لوگ ایسے آئے جنہوں نے ہماری عقیدتوں کے ذریعے اپنے پیسے جوڑنے اور کاروبار اور دکانیں اور پلاٹ اور گاڑیاں بنانے کا پلان بنا دیا۔ ہوا کیا جی؟ اچھا ایک چیز کو میں یہاں ایک جملے میں کلیئر کر دوں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، مولوی دا پتر مولوی نہیں جو ہوتا تے پیر دا پتر پیر نہیں جو، یہ بات پکی ٹھکی ہے۔ پیر ہونے کا یہ کرائیٹیریا کہ جو کہ حضرت صاحب نے ابا جی بڑے بڑے پیر صاحب کے پتر بھی پیر ہیں، اور بھائی حضرت صاحب کے جو ابا جی تھے نا انہوں نے کبھی تہجد بھی قضا نہیں تھی کی۔ حضرت صاحب کے جو ابا جی تھے وہ تو صدقات و خیرات کی کثرت کرتے تھے۔ موجودہ پیر صاحب کے جو ابا جی تھے وہ تو امیروں سے پیسے لے کے غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ جو حضرت صاحب آئے ہیں یہ مریدوں سے نذرانے اور شرینیاں اکٹھی کر کے پلاٹ بناتے جا رہے ہیں۔ ان کی پراڈو کہاں چھوٹی مہران سے شروع ہو کے پراڈو پہ پہنچ گئے ہیں، تو یہ وہ نہیں ہے، یہ ڈپلیکیٹ ہے، یہ 2 نمبری ہے، یہ رانگ نمبر ہے، یہ غلط نمبر ہے۔ اب ہم نے آنکھوں پہ کالی پٹی نہیں باندھنی، اسلام ہمیں شعور دیتا ہے، اویئرنس دیتا ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں بار بار اہل عقل لوگوں کو مخاطب کیا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والوں غور کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل والوں غور کرو تاکہ تم سیدھے راستے پہ چل جاؤ۔ ہم کبھی بھی آنکھوں پہ کالی پٹی باندھ کر محبت اور عقیدت کے نام پر کسی بھٹکے ہوئے کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہمیں تو عقیدتوں نے ڈرا دیا، ہماری محبتوں کے ساتھ لوگوں نے کھلواڑ کر دیا۔ ایک بیچارہ ریڑھی لگاتا ہے، انتہائی سادہ بندہ ہے، اپنے پیر صاحب سے بڑی عقیدت کرتا ہے، اور پیر صاحب اس کے گھر اس لیے نہ آئیں کہ اس کا گھر چھوٹا ہے، اس کا مطلب ہے رانگ نمبر ہے وہ۔ میرے آقا و مولا مسجد نبوی شریف میں موجود ہے، ایک عقل سے محروم خاتون، ذہنی طور پہ معذور خاتون آ گئی، شدت کی گرمی، اور حضور کو بلا لیا، اور میرے حضور مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے، شدت کی گرمی، دوپہر کا وقت، حضور کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور کتنی دیر اپنی باتیں سناتی رہی۔ میرے آقا و مولا اس ذہنی معذور خاتون کی باتیں سنتے رہے۔ جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ ذہنی طور پہ معذور ہے، تھوڑی دیر ٹائم دیتے کافی تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے رسول، انبیاء کے سردار، میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا، آپ نے کیا خوبصورت بات فرمائی، فرمایا اس کی باتیں میں نہیں سنوں گا تو اور کون سنے گا، اس کی باتیں میں نہیں سنوں گا تو اور۔ یہ وہ جھلک ہے، یہ وہ جھلک ہے جو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اور اگر حضرت صاحب کہیں گی مرید صاحب تھوڑا کار چھوٹا ہے ایسی کوئی نہیں جانا، اس کا مطلب ہے سمجھ جائیے یہاں تقوی کا نور نہیں ہے، پیسے کے لالچ میں بسیرا کر لیا۔ ایک مرید ہے 5,000 کا نوٹ لگا کے شرینی پیش کرتا ہے، اور ایک سادہ مرید ہے وہ 50 روپے 100 روپے کی شرینی پیش کرتا ہے، اور پیر صاحب کے ملنے کا انداز چینج ہے، وہ 5,000 والے کو پروٹوکول دے، 50 روپے والے کو پروٹوکول نہ دے، محبت سے نہ نوازے، دعاؤں سے نہ نوازے۔ اس کا مطلب ہے کھچڑی میں کچھ خرابی ہے۔ اللہ کا ولی، یہ یاد رکھیے گا، اللہ کے ولی کو دنیا کے پیسوں سے محبت نہیں ہوتی، یہ پکی نشانی ہے۔
اللہ کے ولی اگر مرید انہیں نذرانے پیش کرتے ہیں نا، یہ بھی آپ ہمارے پاس ایک کتاب پڑھی ہے رسالہ قشیریہ، امام قشیری کی لکھی ہوئی ہے، 1000 سال پرانے اللہ کے ولی انہوں نے لکھی کتاب، بڑی خوبصورت کتاب۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو نذرانے کا کانسیپٹ ہے یہ کیا تھا بیسیکلی، کہ مرید پیر صاحب کو نذرانے دیتے ایک ہاتھ میں، اور پیر صاحب کو نذرانے دوسرے ہاتھ سے غریب مریدوں میں بانٹ دیا کرتے۔ آج تو پیر صاحب کی گاڑی بڑی ہو رہی ہے، آڈر کرنے والا بندہ ہی کوئی نہیں۔ پوچھے تو صحیح حضرت صاحب بزنس آپ کا کیا ہے؟ توجہ ہے جی ماشاءاللہ۔ اور یہ میں صرف ابھی اس کے اندر ایک بات اور ایڈ کر لیں، یہ تو میں اللہ کے ولیوں کی بات کر رہا ہوں، آپ اللہ کے نبیوں کی زندگی پڑھ کے دیکھ رہے ہیں، ہر نبی اپنی محنت کیا کرتے تھے اور باقاعدہ ان کا ایک سیٹ اپ تھا جس سے ان کے گھر کے روزمرہ کے معاملات چلتے تھے۔ نمبر 1، اللہ کا ولی جو اصل اللہ کا ولی ہے، میں نے پہلے کہا بر صغیر پاک و ہند میں ہم جیسے محبت کرنے والے اللہ کے ولیوں کے دیوانے، ہم تو نعرہ لگاتے ہیں اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان۔ ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ پاکستان بنا ہی اللہ کے ولیوں کی نگاہ فیض سے ہے۔ ہم تو اتنے بڑے عقیدت مند ہیں، لیکن ہم یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری عقیدتوں کو ڈپلیکیٹ اور رانگ نمبر کیچ کر جائے۔ ہمیں اپنی عقل کو بیدار رکھنا ہے، ہمیں اپنی آنکھوں کو کھول کے رکھنا ہے۔ آج ہر جگہ کیبل ایڈ دیکھ لیں، فیس بک دیکھ لیں، یوٹیوب دیکھ لیں، ہر جگہ ایڈ چل رہا ہوتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں، بیٹے چاہیے ہو مل جائیں گے، جاب چاہیے ہو مل جائے گی، ایک فون کال کی دوری پہ۔ ہم سادہ لوگ اتنے فٹ اپنا موبائل نکالیں گے، نمبر نوٹ کریں گے، حضرت صاحب ڈرتے ہوئے بات کریں گے نعوذ باللہ جیسے پتہ نہیں کس سے بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر وہ بندہ اتنا ہی پہنچا ہوا ہے تو بیچارہ کبھی بھی فیس بک پہ اپنا ایڈ نہ لگاتا کہ جناب آپ آئیے اور 5000 روپیہ دیے اور 7 کالے رنگ کا بکرا دیں، تب جا کے آپ کو پتر اور نوکری مل جائے گی۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ کامل یقین پیدا کریں، اللہ کے بارے میں اس بات کو دل میں بٹھا لیں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بٹھا لیں وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، بٹھا لیں اس بات کو کہ دنیا بھر کے لوگ ایک جانب کھڑے ہوں تو آپ کے سر کا بال بھی باتہ نہیں کر سکتے جب تک رب نہ چاہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم ڈر گئے، ہم نے فٹ نمبر ملایا۔ اچھا میں تو بڑی مثالیں دیتا ہوں اکثر بچوں کو، میں کہتا ہوں حیران ہوتے ہیں 30 سال ہمارا بزنس بہت اچھا جا رہا ہوتا ہے، 31ویں سال اگر پہلے ہی مہینے بزنس کے اندر پروفٹ پہ کمی آ جائے نا تو ہم پتہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، ضرور کسی نے کچھ کرایا ہوگا۔ میں نے کہا 30 سال کام اچھا چل رہا تھا تب تو نہیں سوچا کسی نے دعائیں بھی کی ہوں، تب کہتے ہیں ہماری محنت، اور 31ویں سال اگر خرابی آ گئی تب کہا کسی نے جادو کروا دیا، کسی نے تعویذ کروا دیا، کسی کی نظر لگ گئی۔ میں نے کہا کاش بیٹھ کے محاسبہ کرتے 30 سالوں میں غلطی تو نہیں ہوئی کہ 31ویں سال نیچے آ گئے۔ اللہ کا تو قرآن میں واضح اعلان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا شکر ادا کرو، گارنٹی میں دیتا ہوں کبھی نیچے نہیں آؤ گے، اوپر جاتے جاؤ۔ اللہ کا ولی کبھی بھی پیسوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کا ولی عقیدے کا بھی ستھرا ہوتا ہے اور اللہ کا ولی عمل کا بھی ستھرا ہوتا ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں، ہم کہیں نا لوگ ہمیں کہتے ہیں اے مولوی نے انہاں دیا گلاں ہور نے، ساڈے بزرگاں دیا گلاں ہور نے، پیر صاحب اے مولوی صاحب ایویں لگے نے۔ میں نے کہا کیوں جی؟ کہتے جی ہم نے پیر صاحب سے پوچھا تھا، پیر صاحب نے کہا جی طریقت اور ہوتی ہے شریعت اور ہوتی ہے، طریقت اور ہوتی ہے شریعت اور ہوتی ہے۔ میں نے کہا جی سمجھیے گا، میں سمجھا دیتا ہوں بڑے آسان لفظوں میں۔ یہ ہمارے پل کے اوپر ایک نہر چل رہی ہے، اس نہر کا پیچھے ایک مین پوائنٹ ہے جہاں بڑی نہر سے اس چھوٹی نہر کو نکالا گیا، اور وہاں پر ہمارا چونکہ محکمہ انہار ہے تو محکمہ انہار والوں کے پاس یہ ایک پورا نظام ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اس نہر کا پانی بند کر دیں۔ جب اس نہر کا پانی بند ہو جاتا ہے یہ سوکھ جاتی ہے۔ اسی نہر جس کے قریب صبح صبح لوگ واک کر رہے ہوتے ہیں، اس سے دور چل رہے ہوتے ہیں، کیوں جی بدبو آ رہی ہے، توجہ ہے جی، نہر تو وہی ہے، پہلے ساتھ چلتے تھے، تازہ ہوا، درخت نظر آتے تھے، پانی بند ہوا، بدبو۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا حضرت صاحب نہر میں پانی ہو تو اچھی لگتی ہے۔ میں نے کہا سمجھیے گا، دین اسلام شریعت مصطفیٰ وہ بڑی نہر ہے جس سے طریقت والی چھوٹی نہر نکل رہی ہے۔
اصل نہر کون سی ہے؟ شریعت، دین مصطفیٰ، میرے آقا کا لایا ہوا دین، یہ اصل ہے، یہ مین پوائنٹ ہے. اور اس مین پوائنٹ سے ایک چھوٹی سی نہر نکل رہی ہے جس نہر کا نام ہے طریقت، جس کو سادہ لفظوں میں کہتے ہیں پیر صاحب، جس کو سادہ لفظوں میں ہم کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ نظریہ، یہ بیسیکلی اس مین نہر سے نکلی ہوئی ایک چھوٹی نہر ہے. اب یقیناً کوئی شک نہیں کہ نگاہ ولی، اس سے تقدیر بھی بدلتی ہے، اس سے دل بھی بدلتا ہے. لیکن نگاہ ولی اثر تو تب ہوگا نا جب نگاہ ولی کا تعلق شریعت مصطفیٰ سے ہوگا. سبحان اللہ. اگر نگاہ ولی کا تعلق شریعت مصطفیٰ سے نہیں ہے تو میرے بھائی 5 مندریاں بھی اثر نہیں کریں گی، میرے بھائی لمبی لمبی لٹیں بھی اثر نہیں کریں گی. میرے بھائی اگر شریعت مصطفیٰ سے پیر صاحب کا تعلق نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے گا کہ پھر جو کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلی چیز ہے دین مصطفیٰ، سب سے پہلی چیز ہے شریعت مصطفیٰ. اب یہ میرا موضوع تو اور تھا، میں آج اس پہ ایک بات نہیں کر سکا. حضور سیدنا غوث پاک کی زندگی اور دین اسلام پر عمل درآمد، یہ میرا اصل موضوع تھا جس پہ میں بات نہیں کر سکا. کہ ہم 11ویں شریف پکاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، بانٹتے بھی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ 11ویں والے پیر نے زندگی جیسے گزاری ہے، کیا ہم ایسے زندگی گزارتے ہیں؟ ہم بڑے سادہ سے لوگ ہیں، عقیدت مند لوگ ہیں. ہم اپنے پیر صاحب کی تصویر بڑی ساری فریم کر کے فوٹو گھر پہ لگاتے ہیں. پہلے تو میں کلیئر کر دوں، اکثر کہتا ہوں پیر صاحب کی تصویر گھر پہ لگانے سے فیض نہیں ملتا. ممبر پہ بیٹھ کے بات کرو. اور بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے حضور نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے کوئی نہیں آتے. ہاں جی، میرے گھر میں الحمدللہ کوئی تصویر نہیں ہے. میں پیر صاحب کو مرید ہوں، اور اتنا مرید ہوں کہ پرسوں پیر صاحب آ گئے تو میری حالت ایسے تھی جیسے پتہ نہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا لفظوں میں. کیا عقیدتوں اور محبتوں کو تصویروں سے سمجھیں گے کہ جناب جڑا مرید پکا ہوئے گا وہ بہت ہی بڑی تصویر لگائے گا؟ پیر کی تصویر یہاں ہوتی ہے. جب یہاں پر تصویر ہوگی تو یہاں پہ تصویر نظر آئے گی. جو اصل پیر والے ہوتے ہیں ان کا اولیاء بتاتا ہے یہ پیر والے، ان کے پیچھے کوئی سائی ہے، چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، منہ میں گٹکا رکھا ہوا ہے، بڑا سارا سگریٹ کا سگار کٹیا ہے. تو جناب ہم نے کہا حضرت صاحب آ گئے، حضرت صاحب آ گئے. نماز کا ٹائم ہوا، انہوں نے کہا ساڈے دل وچ خانہ کعبہ بنیا، اوتھے ہی نماز پہ پڑھنے آ. اسی مڑ بھی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھلو گئے. اسلام ہمیں اویئرنس دیتا ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اپنے علم کو اتنا بھی آگے نہ کر دیے گا کہ کہیں اصل اللہ والوں کی شان میں گستاخی کر بیٹھے. یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے. میں آج کے جمعے میں ایک رخ بتا کے دوسرا رخ چھوڑ دوں یہ غلط ہوگا. اللہ کے ولیوں سے محبت یہ زندگی میں کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی کی بہت بڑی ضمانت ہے. آپ کہیں گے اللہ صاحب کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا سنیے، میرے اور آپ کے آقا مولا تو فرمانے ذیشان ہے، فرمایا دنیا میں جس سے محبت کرو گے قیامت والے دن بھی اسی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. جو حضور داتا صاحب سے پیار کرنے والے ہیں، حضور خواجہ صاحب سے پیار کرنے والے ہیں، حضور بابا فرید سے پیار کرنے والے ہیں، قیامت والے دن انہی کے ساتھ ہوں. سبحان اللہ. بس اتنی بات سمجھیں. میں جو بتانا چاہتا تھا، میرا پوائنٹ کیا ہے میرے بھائی، بہت سارے لوگوں نے ہماری محبتوں کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی ہے. ان سے بچیں. اور جو اصل اللہ والے ہیں ان کے بارے میں بات سننے کی بھی اجازت نہیں ہے. اصل اللہ والوں کے بارے میں کوئی بندہ غلط بات کرے سکے بھائی ادھر ہی چپ ہو جائے نہ، وہ ہمارے بزرگ ہیں. میں اپنے ابا جی کے بارے میں بات نہیں کرتا، وہ میرے روحانی بزرگ ہیں، وہ میرے روحانی والد ہیں، میں ان کے بارے میں بات نہیں برداشت کروں گا. دونوں طرف کو کور کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پگڑے کے ایک طرف سارا جھکاؤ ڈال دیں اور دوسری طرف کو ہم خالی چھوڑ دیں. اصل اللہ والوں کی غلامی، ان سے محبت، ان کے مزار پر حاضری، ان کی بارگاہ میں جا کر دعا کرنا، ان کی بارگاہ میں جا کر نذرانے پیش کرنا، اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے سونے محبوب بھی راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہاں جی. لیکن جو ڈپلیکیٹ مارکیٹ میں ہیں ان کو ان کے چہرے کو واضح کرنا اور ان کی 2 نمبری کو واضح کرنا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے.
لہٰذا یہ تو میں پہلی بات بتا دوں، مجھے تو پتہ چلتا ہے، وہ ایک دوست کہتا ہے حضرت صاحب فلانی جگہ ایک بندہ بیٹھا ہے، میں نمبر کھیڈنا وا تے میں اندے کولوں جا کے جدوں نمبر لینا نا تے پھر میرا جیک لگ ہی جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر تو وہ کیسا بندہ ہے جو نمبر لگوانے کے لیے نمبر بتا رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کی بد نصیبی کیسی ہے کہ یہ اسے اپنا پیر سمجھ رہا ہے۔ توجہ ہے جی؟ ماشاءاللہ۔ ہاں جی، یہ اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب بندے، یہ اپنے مریدوں کو نہ تو بد دعا دیتے ہیں بلکہ اپنے ہر مرید کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے ولی، ان کی تو نمازیں بھی اپنے مریدوں کی دعاؤں میں گزر جاتی ہیں۔ ان کا تو ایک لمحہ، یا اللہ سب کی خیر فرما، سب کی خیر۔ اللہ کے ولیوں کے ساتھ کوئی بندہ کچھ غلطی کر بھی لینا تو وہ اتنے بڑے دل والے ہوتے ہیں، وہ پھر بھی معاف فرما کے حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے دعاؤں سے نواز رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یاد رہیں گی باتیں۔ میں اگلے جمعے پہ یہ بتاؤں گا کہ ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، منانا چاہیے۔ یہ ہمارے گھروں میں بے برکتیاں کیوں آئی ہیں؟ ہم نے اپنے گھروں میں 11ویں شریف کا ختم ہی چھوڑ دیا۔ ہم زیادہ ہو گئے نا، زیادہ ایجوکیٹڈ ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی میں چھوٹو جی کی یہ مقصد ہے، وہ اس مقصد میں بھی کئی چیزیں چھوڑ دیں۔ ہمارے گھروں میں بے برکتیاں کیوں آئیں؟ ہمارے گھروں میں درود شریف کی محفلیں ختم ہو گئی، ہمارے گھروں میں 11ویں شریف کا ختم نہیں ہوتا۔ ہم نے سارے وہ نیک کام جو اللہ کی رحمت کو پکار رہے تھے، سمیٹ کر ہمارے گھروں میں لا رہے تھے، ہم نے چھوڑ دیے۔ 11ویں شریف پکایا کریں، بانٹا بھی کریں، کھلایا بھی کریں، اور انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا یہ عمل نہ صرف قبول ہے بلکہ بے حد قبول ہے۔ اب آپ کہیں گے حضرت صاحب لکھا کہاں ہے؟ تو اس کے جواب کے لیے آپ کو اگلے جمعے تک کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ کرے آپ کو اور مجھے جو باتیں میں نے بتائی ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا